وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. آپ کی خدمت میں الکافی سے کتاب التوحید کو ذکر کیا جا رہا تھا کہ جس میں ہم امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت کو پڑھ رہے تھے کہ ایک زندیق امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا. زندیق اور عام کفار میں فرق ہے. انشاءاللہ یہ آگے احادیث آئیں گی تو اس میں اس کی تشریح بیان کی جائے گی کہ شرک اور کفر اور اس کے مراتب کیا ہیں. شرک یعنی شراکت داری. البتہ یہ کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات مشرک ملحد کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر لغت کی رعایت کریں تو شریک سے مراد ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا افعال یا صفات میں کسی غیر کو شریک قرار دے. اللہ تعالیٰ ہر جانب سے وحدہ لا شریک لہ ہے، تنہا ہے. تنہا اس معنی میں عدد کے معنی میں نہیں، تنہا اس معنی میں کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے یا کوئی اس جیسا اور ذات کوئی اس جیسی ذات نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد یعنی اللہ الصمد، صمد ہے وہ ذات کہ انشاءاللہ یہ مطالب آئیں گے. کفر کہتے ہیں چھپانا، اس لیے کسان کو عربی زبان میں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کھیت میں بیج کو چھپاتا ہے. لہذا جو حقائق کو چھپائے، اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، قیامت کی حقانیت، ان چیزوں کو پوشیدہ قرار دے، مخفی قرار دے اور اظہار نہ کرے، اقرار نہ کرے، اعلان نہ کرے، کافر کہلاتا. ایک ہے زندیق ملحد جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا. آج کے دور میں یہ والا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بالخصوص سائنس کا جب انقلاب آیا اور سائنس کے اوپر غرب جو ہے وہ ایمان لے آیا، تو چونکہ سائنس ظنیات کے اوپر قائم ہے، شکیات کے اوپر قائم ہے اور اس کا ایک مخصوص حصہ ہے جو یقینیات پر قائم ہے، لہذا ہر چیز کے اوپر انہیں شک ہونے لگا، حتیٰ کہ روح انسانی ہے یا نہیں، ضمیر انسانی، عقل، وہ صرف مادی چیزوں کے اوپر ایمان لے آئے. زنادقہ، ملحدین، یا آج کے دور میں ہم اگرچہ مختلف مکتب کے نام سے یہ نظریات رکھتے ہیں کہ ایتھیسٹ ہیں یا سیکولرزم ہے یا کمیونزم ہے، کہ یہ خود ایک مذاہب ہیں. مذاہب سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے خاص نظریات ہیں، ان نظریات کے دوش کے اوپر انہوں نے اپنے طور پہ مختلف حل زندگی کے امور کے پیش کیے ہیں. لیکن جس چیز پر وہ مشترک ہیں وہ یہ ہے کہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین اساس ہے توحید کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو قبول کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے انکار کی ماضی میں بھی اب امام رضا علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام کے دور کے بھی واقعات دیکھ چکے ہیں، یا مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب انکار کیا کرتے تھے وہ یہی تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں پھر دکھاؤ اللہ کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں یہی وارد ہوا، کیونکہ انسان اپنی عام زندگی میں حس سے استفادے کا عادی ہو جاتا ہے. تو جو حس کے دائرے 5 سینسز، پنجگانہ ہمارے جو ہیں احاطے میں نہیں آتی، پنجگانہ حواس کے احاطے میں چیز نہیں آتی، اس کا انسان بعض اوقات انکار کر دیتا ہے. یہ وہ افراد ایسا کرتے ہیں کہ جن کی عقل بہت ضعیف ہے، بہت ضعیف، لہٰذا وہ صرف حواس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر اشیاء کو جاننے کے عادی ہو چکے ہیں. سائنس چونکہ صرف اور صرف جسم سے بحث کرتی ہے، اس لیے سائنس کی اپنی خاص دنیا ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ سائنس سے ٹکرائیں اور اس کا انکار کرتے. دین اسلام سائنس کا انکار نہیں کرتا، لیکن سائنس جہاں پہ اپنی حدود سے باہر نکل کے حکم لگائے وہاں پہ دین اسلام اس کے اوپر اشتباہ کا حکم لگاتا ہے. مثلا سائنس کی دنیا وہ جسم تک محدود ہے. اب اگر کائنات کے اندر ایک شے مادی جسم نہیں رکھتی تو سائنس کے دائرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ سائنس نہ اسے پرکھ سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکتی ہے، نہ اس کے متعلق کسی قسم کے بیان دے سکتی ہے، کیونکہ سائنس ہے ہی جسم کے دائرے میں. پھر جسم کے دائرے میں بھی جو اس نے نظریات دیے ہیں وہ بھی 2 طرح سے ہیں، کیونکہ سائنس کا طریقہ کار، کام کاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. پھر اس مفروضے کی اساس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں.
دوسرا اس کا کیا رکن ہے؟ تجربہ۔ پھر تجربے کی بنیاد کے اوپر وہ مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، اور مشاہدے کے صورت میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس کو وہ یقین کی حالت قرار دیتے ہوئے لے لیتے ہیں۔ اب اگر تجربے میں کوئی خطا ہوئی یا مشاہدے میں کوئی خطا ہوئی تو نتیجہ یقیناً خطا نکلے گا، اور سائنس کی تمام کے تمام شعبہ جات اور سائنسی فیلڈز اس اشتباہ اور خطا سے بھری ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہاں پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ سائنس بہت سارے امور میں صحیح حکم بھی تو لگاتی ہے، صحیح چیزوں تک بھی اس نے پہنچایا، تو اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ بس ہر دو چیزیں سائنس اگر جسم کی حدود میں بھی آ جائیں، پہلی بات ہے جسم کے باہر حدود سے باہر سائنس کا کوئی عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ سائنس کے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ انسان کی عقل کو جا کے چیک کرائے، سائنس کے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ وہ انسانی درد جو ہے اس کی مقدار کو وہ بیان کر دے۔ وہ ایک عام لوگوں میں جو سروے کیا ہوا ہے، اس سروے کے نتیجے میں اسٹیٹسٹکس انہوں نے اکٹھی کی ہیں، یعنی اعداد و شمار اکٹھے کیے، اور اس سے پھر وہ ایک تخمینہ لگاتے ہیں اور پیمانے انہوں نے بنائے ہیں۔ وَإِلَّا درد کا نظر آتا ہے، خوشی کی جگہ نظر آتی ہے، اس لیے ڈاکٹر مریض سے پوچھتا ہے کہ آپ کو درد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سائنس کی دنیا وہ جسم سے مربوط ہے، جو جسم کے احاطے سے باہر ہے سائنس اصلاً اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اس کے پاس کوئی طریقہ کار اور چارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، سائنس جو جسم سے بھی مربوط ہے تو اس میں اس کا جو انداز تحقیق ہے وہ انداز تحقیق یقین تک نہیں ہمیشہ پہنچاتا، اگرچہ ظنیات کی بنیاد پہ رفتہ رفتہ قدم اٹھتے ہیں، ہم اس کی روش کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ اس کی روش اگر ایک مفروضہ قائم کر کے ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن اور پھر رزلٹ لینا ہے، اور اس سے انہوں نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کیں، تو یہ ایک روش ہے۔ قبلاً جو آج سے 400 سال پہلے کے جو سائنٹسٹ تھے، چونکہ مسلم سائنٹسٹ زیادہ تھے، اور جو مسلم سائنٹسٹ تھے وہ علماء عقائد کے عموماً ماہر ہوتے تھے، یعنی مسلمانوں کے علماء عقائد ہی اپنے دور کے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، اور انہوں نے اس دور میں جو تحقیقات کی ہیں، مثلا زمین کا پیمائش، اب انہوں نے ہر جگہ زمین کے کونے کونے پہ نہیں گئے، کوئی اوپر دوربینیں نہیں انہوں نے بھیجی، سیٹلائٹ سے انہوں نے نہیں زمین کو دیکھا، اور ریاضی میں اس قدر ماہر تھے کہ انہوں نے زمین کا احاطہ، زمین کا رقبہ نکالا کہ کتنا ہے رقبہ۔ جو انہوں نے زمین کا رقبہ نکالا، اور جو آج سائنس سیٹلائٹ سے اور تمام جدید وسائل کو استعمال کر کے رقبہ نکالتی ہے، تقریباً برابر ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ آیا یہ چپٹی ہے، سیدھی ہے، کیونکہ آپ جان جائیں آپ کو زمین یوں نظر آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں نظر آتی۔ آپ کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، مثلا دنیا اگر اس طریقے سے ہے، کیونکہ کاملاً گول نہیں ہے دنیا، آپ جانتے ہیں کاملاً گول نہیں ہے، تھوڑی سی اس کی بیضوی شکل کہتے ہیں، یعنی انڈے کی مانند ہے، تھوڑی سی اوپر سے تنگ سی ہے، نیچے سے ممکن ہے وسیع سے کھلی سی ہو، تھوڑی سی، کاملاً بہرحال گول نہیں ہے۔ لیکن آپ اب وسط میں آ جائیں، نقشے کے مطابق تو آپ کو نیچے یوں گر جانا چاہیے، لیکن آپ جب ادھر آئیں گے آپ کو یوں ہی زمین دکھائی دے گی، صحیح، زمین بالکل سیدھی دکھائی دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اسی لیے کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کہ ہم نے اسے گہوارے کی طرح بنایا کہ جو حرکت بھی گہوارہ حرکت ہر ٹائم کرتا ہے، لیکن ایسی حرکت جو اپنے اندر بچے کے سکون کا باعث بنے۔ زمین مسلسل حرکت میں، لیکن ایسی حرکت جو اہل زمین کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، اور اسی کے اوپر پھر ان کی زندگی قائم دائم ہے۔ اس میں ایک ذرہ کمی بیشی ہو جائے، پورے کے پورے اہل زمین وہ ہل کے رہ جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ سائنٹسٹ جو پہلے تھے وہ کلیات سے جزیات کی طرف جاتے تھے، ان کی روش کیا تھی؟ وہ یقینیات سے اجزاء کی طرف جاتے تھے۔ یہاں پہ وہ ہے ظنیات سے یقین کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی جو روش ہے، ہم روش پہ بحث نہیں کرتے، لیکن یہ بات اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ عموماً آج کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکار کے جو اسباب، خصوصاً یونیورسٹیز کی دنیا، ماڈرن دنیا، وہ ان میں سے ایک بڑی وجہ وہ سائنسی امور کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، مثلا نا امید ہو جانا ہے، تمناؤں کا اور خواہشات کا بیجا بڑھ جانا ہے،
انسان کا جلد باز ہونا ہے نتائج حاصل کرنے کے لیے، مثلا ضرر کو دور کرنے میں جلد باز ہے، نفع کو حاصل کرنے میں جلد باز ہے، کئی اس کے اسباب ہیں انسان، یعنی نفسیاتی اس کے اپنے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کیا ہے؟ سائنس کے اوپر اندھا دھند ایمان۔ بہرحال سائنس کی ہم روش پہ بحث نہیں کرتے، سائنس اپنی اس روش پہ چلتی ہے کہ مفروضے قائم کر کے وہ تجربے کرتی ہے، اور تجربوں میں آبزرویشن مشاہدے کرتی ہے، اور مشاہدہ تکرار مشاہدہ سے وہ ایک رزلٹ حاصل کرتی ہے۔ یہ رزلٹ ممکن ہے یقین آور ہو، اور ممکن ہے کہ ظنی ہو، درست نہ ہو، شک اس میں پایا جائے، یا ممکن ہے کہ یہ جو رزلٹ ہے اس میں اشتباہ جنم لے لے، خطا جنم لے لے۔ اچھا، سائنس کے بہت سارے ہر فیلڈ میں بے شمار ایسے نمونے ہیں، بے شمار ایسے نمونے کہ جس میں خطا کی ہے سائنس نے، لیکن یہاں پہ آپ کہیں گے بہت سارے کثیر موارد ہیں جہاں پہ سائنس نے صحیح بات بھی کی، صحیح چیز تک پہنچایا ہمیں، وہ پھر کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم نے کب انکار کیا ہے کہ سائنس یقین کا فائدہ نہیں دیتی، لیکن جسم کی دنیا میں یقین کا فائدہ دے گی، لیکن کب؟ وہ یقین کا فائدہ جسم کی دنیا میں بھی تب دے گی جب اس کے رزلٹ کے اندر یا میتھمیٹکس استعمال ہوئی ہے، اس کے قاعدے جو ثابت قاعدے ہیں، یا جو عقلی قاعدے ہیں جس کو آپ علمی زبان میں علم منطق کی کہتے ہیں کہ قیاس اقترانی و استثنائی استعمال ہوا ہے۔ اگر قیاس استعمال نہ ہو، قیاس اقترانی و استثنائی جو علم منطق کے اعتبار سے، نہ کہ فقہی اصطلاح قیاس منطقی برہان کو کہتے ہیں، یعنی برہانی اگر مقدمات اس کے اندر موجود ہیں تو یقیناً وہ سائنس کا نتیجہ یقینی اور ناقابل تغیر ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی ثابت نہ ہو سکے، جیسے آئنسٹائنس کی کئی تھیوریز ہیں، اس کی ایکویشنز اس نے میتھمیٹیکلی طور پہ ثابت کر کے بیان کر دی اور ثابت بھی کر دی۔ کسی نے آ کے ابھی تک اس کی ایکویشنز یا اس کے دیے ہوئے رزلٹ کو نہیں چیلنج کیا، کیونکہ میتھمیٹکس پہ قائم ہے، لیکن ایکسپیریمنٹ کی صورت میں ابھی تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے مادے کا انرجی میں تبدیل ہونا اور انرجی کا پھر میٹر یا مادے میں تبدیل ہو جانا، ابھی تک ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن اس تھیوری کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میتھمیٹکس کے اوپر قائم ہے۔ لہذا جہاں میتھمیٹکس کے اوپر قائم ہوتی ہے اس جگہ پہ آپ، کیونکہ میتھمیٹکس کے قوانین اور اصول ثابت اصول ہیں، عقلی اصول ثابت اصول ہیں، جہاں پہ ثابت اور محکم اصولوں پہ سائنس کھڑی ہے اس جگہ کے اوپر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی یقینی ہیں، اور جہاں پہ وہ اس طرح کے اصولوں پہ نہیں کھڑی بلکہ تخمینوں پہ کھڑی ہے کہ مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا، یا یہ ہمارے پاس تخمینے لگاتے ہیں کہ قرائن کی بنیاد پہ ایک یہ قرینہ ہے، ایک یہ شاہد ہے، ایک یہ مؤید ہے، ان شواہد اور مؤیدات کے اوپر وہ جب حکم لگاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو نتیجہ ہے وہ ظنی آتا ہے اور اشتباہ اس میں واضح طور پہ ہوتے ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ سائنس حس سے بات کرتی ہے، بس سائنس کی ہر چیز کس کے دائرے میں آ جائے گی؟ حواس کے دائرے میں آ جائے گی۔ کیوں حواس کے دائرے میں آئے گی؟ کیونکہ جسم سے بحث ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جو زندیق آیا اس کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ وہ صرف حواس کے ذریعے سے چیزوں کو جاننے کا قائل تھا، جو اس کی حس کے دائرے سے باہر ہوتی تھی، یعنی حس ظاہری پنجگانہ حس 5 سینسز سے باہر ہوتی تھی، وہ اس کے اوپر شک کا شکار کرتا تھا یا انکار کر دیتا تھا۔ اب آیا امام کے پاس بیٹھا، اور امام کے پاس اس وقت جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو امام نے فرمایا کہ جو تمہاری نظر ہے، اگر حق بات یہ ہے، حق عقیدہ یہ ہے جو تم لوگ کہتے ہو، جبکہ ایسا ہے نہیں، وَلَيْسَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ، ایسا ہے نہیں، لیکن ہم بالفرض مان لیتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو وہ حق ہے، میں اور تم برابر ہیں، ہمیں بھی کوئی ضرر نہیں ہے، تمہیں بھی کوئی ضرر نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا میں ہم اپنے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تم اپنے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جیسا ہم کہتے ہیں اور وہی حق ہے جو ہم کہتے ہیں، تو پھر تم لوگ ہلاک ہوگے، ہم نجات پاگے، ہلکتم ونجونا، کہ تم ہلاک ہوگے، قد ہلکتم ونجونا، تو تم اس وقت ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس نے امام کی خدمت میں کہا کہ رحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے۔ البتہ یہ جو جملہ ہے رحمک اللہ، اس نے اپنے طور پہ وہ جو معاشرے میں رائج طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس نے ذکر کیا ہے۔ کہا کہ اوجدنی کیف ہوا و این ہوا، کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالی کیسا ہے اور کہاں ہے۔ اوجدنی جو ہے یعنی آپ اپنے مطلب کو میرے سامنے آشکار کریں۔ اوجدہ اگرچہ عربی زبان میں کلمہ وارد ہوتا ہے ایجاد کرنے کے معنی میں، صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ ذرا اپنے دعوے کو ثابت کر کے دکھائیں، صحیح ہے۔ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیت اور اس کے مکان کی مجھے خبر دیں۔ سوال آپ دیکھیں کہ کیا اس نے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں کائنات کے اوپر اتنا غور نہیں کیا ہوتا کہ اس کو کائنات کے طریقے سے ہی توحید کی کچھ باتیں بیان کریں، لہذا جو انکار کرتے تھے زنادقہ وہ کم سے کم کائنات کی چیزوں پہ کسی حد تک غور و فکر کرتے تھے۔ ہم اپنی عادی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ پہلے عبارت کو ہم حل کر لیں کیونکہ یہ حدیث مبارک آج ہم ختم کریں گے اور اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی حدیث میں شامل داخل ہو جائیں گے۔ اوجدنی، آپ مجھ کو ذرا بہترین ایک جواب دیں کہ جس سے آپ کا میں جواب سے مطمئن بھی ہوں اور میرے لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اوجدنی، کیفہ ہوا، وہ کیسا ہے، وہ اینہ ہوا، اور کہاں ہے، اور کہاں ہے۔ کیف اور عین کے بارے میں ذکر کیا۔ کلمہ کیف جو ہے وہ اردو میں ایک حد تک استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے مجھے بڑا کیف آیا یا میری کیفیت ایسی تھی، کیف استعمال ہوتا ہے، عین استعمال نہیں ہوتا۔ عین ہوتا ہے جگہ کے بارے میں، مکان کے بارے میں جب عربی میں سوال کرنا ہو۔ ہم اردو میں تو سوال کرتے ہیں نا کہ تم کہاں تھے، اب کہاں سے مراد ہے، عربی میں اردو میں کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے، عربی میں کلمہ عین استعمال ہوتا ہے۔ این کنتا، کہاں تھے تم، صحیح، کیونکہ ہم اپنی عادی زندگی میں 5 سینسز سے جو حس کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیشہ ہمیں ہر شے ان 2 چیزوں سے وابستہ نظر آتی ہے۔ ایک تو ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی، کیفیت سے مراد یہ ہے کہ اس کا انداز زندگی، اس کے طور طریقے، اس کے دیگر چیزوں سے ذاتی مشخصات جو دیگر چیزوں سے اسے جدا کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام وہ یا امام علی علیہ السلام، ان کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کیسے تھے، یعنی کیسے زندگی بسر کرتے تھے، ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، قد کاٹ ان کا کیسا تھا، کیسا لباس پہنتے تھے، اگر کسی سے ملاقات کرتے کیسے ملاقات کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ان کا تعلق تھا، یہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ ان کی کیفیات کو ذکر کر رہے ہیں۔ کیفیات سے دقیق بحث جو ہے وہ فلسفہ اسلامی میں کی جاتی ہے۔ میں صرف چند مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم ارد گرد چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں۔ مثلا دیوار کے بارے میں کہیں گے یہ دیوار خوبصورت ہے، یہ دیوار بدصورت ہے، اس دیوار پہ فلاں رنگ ہے، یہ دیوار کالی ہے، ہم اس کی کیفیت کے بارے میں بیان کریں۔ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ غصے میں جلد آ جاتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو ہمیشہ خوشی میں رکھنا چاہتا ہے، اس دنیا کے مزے لینا چاہتا ہے۔ کسی نہ کسی پہلو سے اس کی کیفیت کے بارے میں بحثیں ہم کرتے ہیں، درست ہے۔ دوسرا، ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں جس شے کے بارے میں بھی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، یعنی زمان اور مکان کے دائرے میں ہے، زمان اور مکان سے باہر نہیں ہے۔ اس نے بھی حواس سے، کیونکہ حواس کے دائرے میں ساری عمر بسر کی ہوئی تھی، عقل سے اس نے تفکرات نہیں کیے ہوئے تھے، عام زندگی جیسے لوگ گزارتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ حس کے اوپر ایمان لے آیا، اور حس کے ذریعے سے یہ زندیق کہ جو حس کے دائرے میں آ جائے اس کو وہ قبول کرتا تھا، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے ہی گمان کے مطابق اور اپنے ہی اس عادی زندگی میں جو وہ عادت اختیار کر چکا ہے فقط حس کے ذریعے سے اس نے معلومات کو اخذ کرنا ہے، اس نے سوال اٹھایا کہ اچھا اگر اللہ ہے تو جو چیز ہوتی ہے اس کائنات کے اندر ہم خود احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، 5 سینسز سے ہم جانتے ہیں کہ وہ یا کسی مکان میں ہوتی ہے اور کسی کیفیت میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی کیفیت میں تو وہ شے موجود ہے۔ اب وہ کیفیات متعدد قسم کی ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو کہاں پہ ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کیسا ہے؟ اس کے ذرا کیفیت کا مجھے بیان کریں۔ امام علیہ السلام نے اسے دیکھیں کیا جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ویلکا، ویلکا عربی زبان میں متعدد معنی میں آتا ہے۔
دوزخ کے ناموں میں سے بھی ایک گڑھے کا نام ہے۔ ویل ایک کہتے ہیں کہ کلمہ عذاب بھی ہے کہ تجھ کو عذاب ہو۔ ویلا کا ایک بندے کی توبیخ اور مذمت کے لیے بھی تیرے لیے ہلاکت ہو یا تو برباد ہو جائے، یہ ان معنی کے لیے ویلا کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ویل للمطففین یا ایسا ویل کا لفظ قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ استعمال ہوا ہے، متعدد موارد میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں ویلا کا، کیونکہ زندیق تھا، اس نے سوال اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی سطح کے اوپر رکھتے ہوئے پرکھا، اور جو مخلوقات میں بھی مادی مخلوقات جو کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے سب سے نچلا اور پست مرحلہ زندگی ہے، اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ رکھتے ہوئے اس نے سوال اٹھایا۔ امام فرماتے ہیں کہ ویلک کہ تیرے لیے بربادی ہو، ان الذی ذہبت الیہ غلط، تو جس طریقے سے اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس بحث میں داخل ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ اشتباہ ہے۔ ہوا عین العین بلا عین، وہ ذات تو وہ ہے کہ جس نے جگہ اور مکان کو خلق کیا ہے بغیر اس کی کہ وہ کسی مکان میں سما جائے۔ والعین العین بلا عین وکیف الکیف بلا کیف، اور اس نے کیفیات کو خلق کیا ہے بدون اس کے، بغیر اس کے کہ وہ کسی کیفیات میں خود سما جائے یا ڈھل جائے، وہ کیفیات لیے ہوئے نہیں ہے۔ فلا یعرف بالکیفوفیت ولا بعینونیت، نہ وہ کیفیتوں سے پہچانا جاتا ہے اور نہ وہ مکانوں میں سما جانے سے پہچانا جاتا ہے۔ ولا یدرک بحاست ولا یقاس بشیء، نہ حواس کے ذریعے سے اللہ کو درک کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی شے کے ساتھ اللہ کا مقایسہ، کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، مقایسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ کو حل کریں، اس کے بعد ہم حواس کی بحث میں مزید آگے داخل ہوتے ہیں۔ فلسفہ اسلامی نے، اور اس سے پہلے سائنس بھی اس بات کو ذکر کرتی ہے، البتہ فلسفہ ایک خاص طریقے سے فلسفہ اسلامی لے کے چلتا ہے۔ کیف کی انہوں نے 4 قسمیں کی ہیں، 2 قسمیں تو ہمارے لیے بہت عیاں ہیں۔ کیف اعراض میں سے ایک جسم کے اوپر ایک حالت طاری ہوتی ہے، یہ جو جسم کے اوپر حالت کا طاری ہونا یا کسی شے کے اوپر طاری ہونا حالات کا، اس کو کیف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جو 4 قسمیں ہیں، یعنی مقولہ کیف، مقولہ کیف میں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کیف نفسانی، جیسے انسانی نفس کے اوپر ہنسی، خوشی، غم، دکھ، درد، آرام، سکون، اس طرح کی کیفیات کا آنا، مثلا بھوک کی کیفیت ہے، پیٹ بھر جانے کی کیفیت ہے، مختلف کیفیات کیف نفسانی کا انسانی نفس کے اوپر اجاگر ہونا، انسان اس کو بہت واضح طور پہ اپنے اندر احساس کرتا ہے اور اس کے تصورات بھی انسان کے نفس میں موجود ہیں۔ ایک قسم ہوگی کیف نفسانی۔ دوسری قسم ہوگی کیف محسوس، یعنی حس کے ذریعے سے انسان کیفیات کو جانتا ہے، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے چیزوں کو جانا۔ مثال کے طور پہ کیفیت کو جانا، یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ لذیذ ہے یا یہ کڑوی ہے، تلخ ہے، ان کیفیات کو اس نے جانا، حس کے ذریعے سے کیفیات کو جانا، کیف محسوس۔ نمبر 3، کیف جو ہے کمیت کے ہمراہ، بالکمیہ، مقدار، وہ چیزیں جن کی مقدار ہوتی ہے، مثلا عدد، اتنے کلو دودھ ہے، اتنے کلو پانی ہے، یہ جو اعداد ہیں، ان اعداد میں کیف کمیت کو، کیف بالکمیت کو جاننا۔ یہ ہمارے پاس 4تھی قسم آ جاتی ہے کیف کے اعتبار سے، کہ جس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھا ہمارے پاس آتا ہے کیف استعدادی۔ کیف استعدادی کہ اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ کیف ہے کہ جو ایک واسطے سے رونما اور ظاہر ہوتا ہے، اور اس کو کبھی امکان استعدادی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں امکان ذاتی ہے۔ بہرحال یہ زیادہ پیچیدہ اصطلاحات ہو جائیں گی، ہم اپنے دائرے میں رہیں۔ اور ہماری یہاں پہ جو بالخصوص گفتگو ہے، چونکہ زندیق وہ محسوس طریقے سے اور حواس کے ذریعے سے آیا، تو وہ کیفیت محسوس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہے۔ کیفیت محسوس سے ہمارے ہاں کیا مراد ہے؟ کیفیت محسوس سے مراد یہ ہے کہ چیز کے اثر سامنے آشکار ہونا، صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ ایک چیز ایک جسم کے اوپر
آشکار ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرے۔ مثلا اگر آپ ایک پتیلی کے نیچے یا دیگچی کے نیچے یا ٹھنڈے جسم کے اوپر آگ سے تپش دیتے ہیں تو تپش دینے کے نتیجے میں اس کے اوپر کوئی اثرات آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرات اس کے اوپر ممکنہ بن جائیں، ممکنہ کہ کچھ آوازیں نکلنے لگ جائیں۔ یہ کیف محسوس ہے۔ کیف محسوس یہ ہے کہ جسم سے اس کے نتائج جو ہیں اثر انداز ہونے کے نتائج سامنے آئیں۔ بس کوئی بھی جسم جب دوسرے جسم سے متاثر ہوتا ہے تو اس متاثر ہونے کی صورت میں جب اس سے کچھ اثرات، تاثیر کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، یہ اثرات نمایاں ہونا کیا کہلائے گا؟ کیف محسوس ہے۔ ٹھنڈک کے اپنے اثرات ہیں، حرارت کے اپنے اثرات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کیف محسوس کے اعتبار سے بالخصوص پوچھا یا کیف نفسانی کے اعتبار سے بالخصوص پوچھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیفیتوں میں اور جگہوں میں سما جانے والا، محدود ہو جانے والی ذات نہیں ہے۔ فلسفہ اسلامی اس طریقے سے لے کے چلتا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی وجودات ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ جو وجودات ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک ہے واجب الوجود اور دوسرے کا نام انہوں نے قرار دیا ممکن الوجود۔ اس کی بھی وجہ ہم نہیں پڑھیں گے کہ زیادہ اصطلاحی دنیا میں نہ وارد ہو جائیں کہ اصل مطلب ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اچھا، جو ممکن الوجود ہے اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی ممکن الوجود کا دوسرا نام ہے ماہیت۔ اسی ممکن الوجود کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ اسی ممکن الوجود کو یا ماہیت کا تیسرا نام ہے واجب الوجود بالغیر۔ بس تین اصطلاحات اب میں دوبارہ تکرار کر دوں کیونکہ امام علیہ السلام کا جو کلام ہے اور اس سے آگے جو احادیث ہیں بالآخر ہمیں یہ اصطلاحات حل کرنے پڑیں گی۔ ہم ایک ہی درس میں ساری اصطلاحات نہیں پڑھ سکتے۔ درس ہمارے لیے سمجھنا اور حدیث جو امام علیہ السلام کی اس کا فہم مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ابھی ہم ان تین لفظوں کے اوپر اکتفا کریں، ان دو اصطلاحات پہ۔ واجب الوجود، اس کا دوسرا نام ہے واجب الوجود بالذات۔ صحیح، واجب الوجود بالذات۔ فلسفے کی دنیا میں اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے۔ تیسرا نام ہے بسیط الحقیقہ کل الاشیاء۔ بسیط الحقیقہ کل الاشیاء یا بسیط محض بھی کہتے ہیں۔ یہ فلسفی نام ہے۔ میں دوبارہ اس کا لے لوں، واجب الوجود بالذات، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسیط محض، یا تیسرا نام ہے بسیط الحقیقہ کل الاشیاء۔ یہ بسیط الحقیقہ کل الاشیاء کے اوپر زیادہ توجہ کریں کہ اس سے بڑے مطالب آگے نکلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو وجودات ہیں، ایک ہے ممکن الوجود، دوسری اصطلاح ہے ماہیت، تیسری اصطلاح ہے ہمارے پاس واجب الوجود بالغیر۔ واجب الوجود بالغیر شرعی زبان میں، یعنی اگر ہم دین اسلام کا جائزہ لیں تو اس ممکن الوجود، واجب الوجود بالغیر یا ماہیت، اس کو مخلوقات بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مخلوقات۔ اور اس کے مقابلے میں واجب الوجود بالذات یا بسیط الحقیقہ کل الاشیاء، اسے خالق کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ممکن الوجود یا ماہیات یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک ہے جوہر اور ایک ہے اعراض۔ جواہر اور اعراض۔ اعراض میں سے ایک کیف ہے۔ اعراض جو ہیں ان میں پہلا 9 مقولات ہیں۔ انہوں نے علماء و حکماء نے خوب زحمت اور محنت کر کے تمام اعراض کو جمع کیا تو ان کی تعداد کتنی نکلی؟ 9۔ ابھی تک 9 سے زائدہ دریافت نہیں ہو سکی۔ تو ان میں پہلا ہے مقولہ کم، دوسرا ہے مقولہ کیف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی قسمیں ہیں؟ وہ واجب الوجود، وہ بسیط الحقیقہ کل الاشیاء یا بسیط محض، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ ہیں یا ممکن الوجود کے لیے ہیں؟ مخلوقات کی ہیں یہ مخلوقات کے دائرے میں تقسیم ہے۔ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی یا جواہر ہیں یا اعراض ہیں۔ اعراض میں سے ایک کیف ہے، اس لیے مخلوق ہے جو کیف کے دائرے میں آ سکتی ہے اور اس میں سما سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مبرہ اور منزہ ہے،
ہاں اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، اللہ نے کیف کو خلق کیا، اللہ نے عین کو خلق کیا، اللہ نے مکان بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمان کو خلق کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی خلقت ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے کہ ان چیزوں کو خلق کرے، لیکن ان چیزوں میں محدود ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان اجل و اکرم ہے، منزہ ہے کہ وہ مثلا ایک جگہ پہ محدود ہو جائے اور دوسری جگہ پر موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ مکان میں محدود کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک جگہ پر ہے، دوسری جگہ پر بھی ہے یا نہیں؟ وَإِلَّا مکان میں سمانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہے تو پھر اب دوسری جگہ سے وہ خالی ہو گیا، یا ایک اور مطلب بھی ہے، مکان میں سمانے کا مطلب ہے کہ وہ اس کا محتاج ہے، جب اس کا محتاج ہوا تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوئی۔ جیسے هُوَ الْأَيَّنَ الْأَيْنَ بِلَا عَيْنٍ، یعنی اس نے مخلوقات کو خلق کیا، اور جو اجسام ہیں عین میں سماتے ہیں، اجسام جسم ہے کہ جو اس کی بعض خصوصیات، مثلا 3 ڈائمینشنل جسم ہوتا ہے، وہ جسم زمان اور مکان کا محتاج ہوتا ہے، جسم مادی، نہ کہ جسم مثالی اور دیگر، جسم مادی ہے کہ جو مکان کو چاہتا ہے، مکان کے بغیر نہیں اس کا تصور کیا جا سکتا، زمان کے بغیر اس کا تصور جسم مادی کا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مبرہ اور منزہ ہے جسم مادی سے۔ اچھا، بلا عین وکیف الکیف، کیفیات نفسانی ہو، یہ کس نے ہنسی خوشی غم ہمارے نفس اور ان چیزوں کیفیات کا، درد ہے، تکلیف ہے، احساس بھوک ہے، ان سب کیفیات کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ایک ذات نے جوڑا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم محتاج ہیں ہمارے نفوس خوشی کے لیے کہ طاری ہمارے اوپر خوشی، غمگین ہونے کے لیے غم طاری ہمارے اوپر، درد کا احساس ہم کرتے ہیں، تکلیف کا احساس ہم کرتے ہیں، سکون کا احساس ہم کرتے ہیں، لہذا کیفیات نفسانی ہم رکھتے ہیں، یہ ہماری احتیاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہے، اس نے خلق ان حقائق کو کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایجاد کرنے والا، امام علیہ السلام نے ابھی اس کی بہت وضاحت فلسفی مباحث کے اندر جا کے اس کو بہت زیادہ پیچیدہ نہیں کیا امام علیہ السلام نے، کیونکہ زندیق وہ حس کے دائرے سے باہر آتا ہی نہیں ہے، اس نے عقل کہاں اتنی لڑانی تھی، اس لیے امام نے بھی ایک جملہ بولا، اس سے زیادہ جملہ نہیں بولا، پھر حواس کے اوپر زیادہ گفتگو کی، وَإِلَّا یہ خود دقیق مطلب ہے، جیسا بھی میں نے آپ کے سامنے فلسفہ اسلامی میں ایک ترتیب قائم کر دی کہ واجب الوجود بالذات ہے، ایک واجب الوجود بالغیر یا ممکن الوجود ہے، ماہیات ہے، ماہیات 2 حصوں میں تقسیم ہے، جواہر ہے، یعنی کائنات کے ما سوی اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اور وجودات ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا جواہر ہیں یا اعراض ہیں۔ اعراض 9 ہیں، جواہر 5 ہیں، جو فلسفے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اعراض 9 اعراض میں سے ایک کیا ہے؟ کیف 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیف نفسانی ہے، بہت آشکار ہے یہ کیف نفسانی، میرے اوپر کیفیت غصے کی کیفیت میں ہے، وہ اطمینان کی کیفیت میں ہے، وہ درد کی کیفیت میں، یہ اردو میں الفاظ بولتے ہیں۔ اسی طرح کیف محسوس ہے کہ یہ گرم ہو گیا ہے، یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، یہ روشن ہے، یہ تاریک ہے۔ اثرات جو ایک جسم کی دوسرے جسم پہ پڑتے ہیں اور اس کا اثر جو نمایاں ہوتا ہے، اس نمایاں اثر کو حس محسوس کرتی ہے۔ تیسرا ہے کیف بالکمیت، چوتھا ہے کیف استعدادی۔ ان 2 کی میں مزید وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں کرتا، کیونکہ امام نے ایک جملہ اس کے سامنے بولا، تو اس میں امام نے اعراض کے بارے میں بیان کیا کہ یہ تو اللہ کی ایجاد ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تم کس طرح سے کہتے ہو کہ یہ نعوذ باللہ اللہ ہو جائے یا اللہ اس میں سما جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے ایسا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے امام کے جملات کو آپ دیکھیں، هُوَ أَيَّنَ الْأَيْنَ بِلَا عَيْنٍ، اس نے عین کو ایجاد کیا اور مکان کو ایجاد کیا بلا عین، خود کسی مکان میں سمایا ہوا نہیں تھا۔ وَكَيَّفَ الْكَيْفَ بِلَا كَيْفٍ، اس نے کیفیتوں کو خلق کیا اور مقولہ کیف کو ایجاد کیا، خلق کیا، اور خود کسی کیفیت میں ڈھلا ہوا نہیں تھا، یا کوئی کیفیت اس کے اوپر ڈھلی ہوئی نہیں تھی۔ فَلَا يُعْرَفُ بِالْكَيْفُوفِيَّةِ، اس لیے اللہ کا تعارف تم کیفیتوں کے ذریعے سے نہ کرو، وَلَا بِعَيْنُونِيَّةٍ، اور نہ تم اس کا تعارف مکان اور زمان کے اعتبار سے کرو۔ یہ مخلوقات کے اوصاف اور مخلوقات کے لیے یہ چیزیں قیودات ہیں۔
ولا یدرک بحاسۃ، یہاں پہ آپ آ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درک نہیں ہو سکتا۔ اچھا ادھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آتی جائے گی۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کو اصلاً درک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ درک کرنا یعنی جاننا۔ انسان حواس خمسہ سے کائنات کو درک کرتا ہے، جانتا ہے۔ مثلا میں آنکھوں کے قوت باصرہ کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے سے دیکھنے والی چیزوں کو درک کرتا ہوں اور اس کا علم اپنے نفس کے اندر منتقل کرتا ہوں۔ کانوں کے ذریعے سے سننے والی چیزوں کو سنتا ہوں اور علم اپنے اندر منتقل کرتا ہوں۔ بس حواس خمسہ ہمارے ادراکات کے لیے ایک ذریعہ ہیں یا نہیں؟ یعنی ہماری معلومات، ہمارے ایک شے کو جاننا، اس کا ایک ذریعہ ہے یا نہیں؟ حواس خمسہ ہیں۔ باطن کے اندر چلے جائیں، قوت خیال، بعض چیزوں کے ہم قوت خیال کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ مثلا میرے اندر جو انتقام کی آگ تھی، میں نے خیالات نے جو میرے اندر ایک تصویر کشی کی، اس سے میں نے جان لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ خیالات سے بھی میں بعض چیزوں کو جانتا ہوں۔ قوت عقل، بس خیالات سے جو آپ ادراکات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں علم خیالی۔ حس کے ذریعے سے جانتے ہیں آپ، اسے کہتے ہیں علم حسی۔ اسی طرح آپ قوت عقل سے ادراک کرتے ہیں، یعنی قوت عقل جو ہے نا، یہ بڑا ایک جال ہے۔ جال کے ذریعے شکار کرتے ہیں نا، آپ نے اپنے ظاہری حواس کو بھیج دیا، معلومات شکار کر کے آپ کے پاس نفس کے حوالے کر دیا۔ حواس کو اور انسانی قوتوں کو علماء نے، عرفاء نے جال سے، شکار کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ شکاری کے پھندے ہیں، یہ شکاری کے آلات ہیں جن کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ ایک حواس خمسہ، اس سے علم حسی آتا ہے، جو زندیق بھی قائل ہے، سائنس بھی قائل ہے، مسلمان بھی قائل ہے۔ بلا شک و شبہ حس کے ذریعے سے ادراکات حسی ہوتے ہیں، یعنی درک کرتا ہے انسان، چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس طریقہ کار معلومات لینے کا خیالی علم ہے، علم خیالی، مدرکات خیالیہ، یعنی میں درک کرتا ہوں، چیزوں کو جانتا ہوں خیالات کے ذریعے سے۔ ایک ہمارے پاس ان سب میں سب سے قوی چیز ہے، وہ ہے عقل۔ عقل کے ذریعے سے چیزوں کو جاننا۔ عقل کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو نہ لیبارٹری کے دائرے میں آتی ہے، جو چیز نہ خیال کے دائرے میں آتی ہے، اس کو عقل جا کے پکڑ کے ہمارے پاس منتقل کر دیتا ہے۔ درست ہے؟ عقلی علوم اسی جیسے علم ریاضی عقلی علم ہے۔ اب فزکس میں جائے، میڈیکل میں جائے، کیمسٹری میں، جس علم میں، دین میں جائے، فقہ میں جائے، عقلی علم ہے۔ اس سے بھی محکم علم علم منطق ہے، عقلی علم ہے۔ علم فلسفہ عقلی علم ہے۔ عقل آپ کے پاس حاضر معلومات کو کرتی ہے، آپ جال پھینکتے ہیں، معلومات پکڑی، آپ کے نفس میں اس نے منتقل کر دیں۔ چوتھا ذریعہ بھی ہے، وہ ہے قلب۔ دل سے آپ حقائق کو لیتے ہیں، دل سے تعلق اس پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک آیا ممکن ہی نہیں ہے، یا ممکن ہے؟ ہاں، کل حقیقت کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ تمام کی تمام ذات باری تعالیٰ کا ہمیں علم ہو جائے اور ہم اپنی معلومات کے دائرے میں لے آئیں، یا ہمارا وجودی احاطہ ہو جائے، ناممکن ہے، اصلا ممکن نہیں ہے، تمام نہیں۔ لیکن حسب استطاعت ہو سکتا ہے ادراک، یا نہیں ہو سکتا ہے؟ حس اللہ کو درک کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ بہت کمزور ہے حس، بہت ہی کمزور ہے۔ نمبر 2، خیال۔ خیال سے بھی اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں بیان کرتی، وہ تو خود ساختہ تصویر کشی کرتی ہے، وہ حقیقت کے عین مطابق ہوتی نہیں۔ اس لیے خیال کے جتنے بھی ادراکات ہیں، ایک تو جزئی ہیں، نمبر 2 حقیقت کے مطابق نہیں ہیں۔ حس کے تو بعض حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ مثلا آپ تنکے کو آگ لگائیں اور تیز تیز گھمائیں، تو آنکھ بتا رہی ہے کہ یہ ٹائر ہے، گولا ہے ایک آگ کا، لیکن یہ حس آپ کو صحیح خبر دے رہی ہے یا غلط؟ حس چونکہ ضعیف ہے، اس لیے حس کے دائرے میں ہی معلومات صحیح نہیں آ رہی، اس لیے وہ ہم تک یہ معلومات دے رہی ہے۔ وَإِلَّا حس جھوٹ نہیں بولتی انسان سے۔ حس جتنا معلومات پہنچتی ہے اتنی پہنچا دیتا ہے۔ کبھی اس کے دائرے میں آ سکتی ہے، ایک شے آ جاتی ہے تو اس کی معلومات صحیح پہنچ جاتی ہے، جو اس کے دائرے سے باہر ہوتی ہے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طرح اس کی معلومات حس نہیں لے پاتی، تو وہ اسی طرح کی ناقص معلومات ہمارے پاس فراہم کر دیتی ہے۔ پھر عقل آ کے اسے چھانٹی کرتی ہے اور اسے تمیز دے کے ایک دوسرے چیزوں سے صحیح حقیقت تک پہنچتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ادراکات حسیہ، انسان کے 5 سینسز کی جو قوت ہے وہ بہت ہی ضعیف اور محدود ہے۔
حتیٰ کہ حشرات جو زمین کے اوپر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں اور کیڑے چلتے ہیں ان سے بھی ضعیف ہے ہماری۔ چونٹی کی سونگنے کی حس زیادہ تیز ہے یا ہماری؟ اگر ہمیں چونٹی جتنی مل جائے نا حس تو ہم بدبو سے ہی مر جائیں گے، آس پاس کی چیزوں کی بدبویں ہی ہمیں جنم نہیں لینے دیں گی۔ ابھی تو یہ اللہ کا لطف ہے کہ حس ہماری کم ہے سونگنے کی، جس کی وجہ سے جی لیتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں ہماری اگر عقاب جتنی تیز ہو جائیں، وہ دور دراز کی چیزیں ہمیں نظر آئیں، پریشانی اور بڑھ جائیں گی۔ جیسے موبائل ساری معلومات دے دیتا ہے ہمیں گھر بار کی، تو پریشانی میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ ملنی تھی، ہم نے غمگین ہونا تھا 2 ہفتوں کے بعد، اب یہ اسی دن بیٹھا غمگین، غم منا رہا ہے بیٹھا۔ آپ نے دیکھا کہ حس کے اعتبار سے تو ہم پرندوں، درندوں، حیوانات، چرند اور یہ جو زمین پہ چلنے والے حشرات ہیں ان سے بھی ضعیف قوتیں رکھتے ہیں۔ اس لیے کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ 5 سینسز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک ہو جائے اور اس کو انسان دیکھ سکے، اس کا انسان کا تعلق اس کے علم کے دائرے یعنی اس کے ذریعے سے علم حاصل کر لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خیال سے بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل یہ بعض چیزیں جان سکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک ممکن نہیں ہے عقل سے۔ اس لیے جو بھی عقلی تصورات ہیں وہ بعض چیزیں جان سکتی ہے۔ اللہ واحد وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا ہونا لازم ہے، اللہ خالق ہے، اسی نے باقی رکھا ہوا ہے، وہی موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، وہی علت ہے جس نے سب چیزوں کو وجود دیا ہے، اس کا ربط اور تعلق، یہ چیزیں ہیں عقل کے دائرے میں آتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر سکتی عقل، وہ جو آپ ادراک اور مشاہدہ رؤیت ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بس آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، نہ اللہ کو چھو سکتی ہے، نہ لمس کیا جا سکتا ہے، نہ ذائقے سے چکھا جا سکتا ہے، نہ ناک سے سونگا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ان میں سے ہو سکتا۔ خیالات کے دائرے میں اللہ کی ذات آنے والی نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ عقول سے ماورا ہے، عقلوں میں کیسے سما جائے گی اللہ کی ذات جبکہ وہ خالق عقل ہے۔ ہاں، دل کے بارے میں یہ کہا کہ الکافی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ایک یہودی نے پوچھا، آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں کس طرح ایسے رب کی عبادت کر سکتا ہوں کہ لم آرا ہوں، میں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا کہ کیسے؟ اس نے پوچھا، امام نے فرمایا کہ وہ حواس کے ذریعے سے درک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ رأتہ القلوب، دلوں نے اسے دیکھا ہے، بحقائق الایمان، ایمان کی حقائق کے ذریعے سے۔ دل ہیں کہ جو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بڑے اچھے انداز میں ایک اور پیرائے میں بات کو بیان کرتے ہیں۔ بس آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ حس اتنی محدود ہے، وہ تو اجسام میں ہی سب کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور جن کے بارے میں حس ہمیں خبر دیتی ہے اس کی بھی صحیح خبر نہیں دیتی، وہ بھی ناقص خبر ہمیں دیتی ہے۔ خیالات کسی زمرے میں ہی نہیں آتے، خیالی ایک دنیا اپنی ہے، وہ حقیقت کے مطابق ہوتی نہیں ہے۔ عقل بہت بڑا ایک جال ہے، بس دل ہے کہ دل کے ذریعے سے انسان کرے، ایک تعلق قائم کرے۔ لیکن کتنا جان سکے گا اللہ کو؟ جتنے دل کی حدود ہوں گی۔ اللہ تو لامحدود ہے، اس کے دائرے حقائق ایمان کے ذریعے سے اس کی پہنچ جہاں تک ہوگی اسے اتنا ہی پتہ لگے گا، اس سے زیادہ کا علم اسے نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک اور بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں، میں پھر ترجمہ صرف آپ کی خدمت میں پڑھوں گا یہ تشریح کرنے کے بعد۔ ہمارے پاس جن چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یا ہم جن کے قریب ہو سکتے ہیں، 3 طرح سے ہم ایک شے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ قریب نہیں ہوں گے، ربط قائم نہیں ہوگا۔ اگر ربط قائم نہ ہو تو جانا جا سکتا ہے، مثلا نگاہوں سے دیکھنے کا ربط قائم ہوا، کانوں سے سننے کا ربط قائم ہوا، چکھنے سے ذائقے کا ربط قائم ہوا، سونگنے سے سننے کا ربط قائم ہوا، لمس کرنے سے لمس کرنے کا ربط قائم نہیں ہوگا تو درک نہیں کیا جا سکتا اس شے کو۔ قرآن نے تو واضح کہا کہ وَلَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْبَصِيرُ۔ ادھر علماء کہتے ہیں اگلے والے حصے کو ضرور پڑھا کریں۔ آپ کہتے ہیں وَلَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، اسے یا لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ وتعالی کسی شے کی مثل نہیں ہے، شے ہے لیکن کسی شے کی مثل نہیں ہے، اور آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی، یہ آنکھیں اصلاً درک اسے نہیں کر سکتی۔ یہ تنزیہ ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کے لیے صفات بھی ثابت کی جائیں، لطیف خبیر ہے وہ۔ خلاصہ کلام، اور ربط جب تک قائم نہ ہو تو ہم کسی شے کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے۔ اور ربط اب ہمارے پاس کتنی قسم کے، جو میں نے پہلے تشریح کی اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علمی ربط ہے، علمی ربط حواس کے ذریعے ہوتا ہے یا خیال کے ذریعے ہوتا ہے یا عقل کے ذریعے ہوتا ہے، درست ہے، اور ایک قلبی ربط ہے۔ ہم نے قلبی ربط کو مستثنا کیا تھا کیونکہ وہ مادی، کسی صورت میں بھی مادی ربط نہیں ہے۔ ہم ایک اور طریقہ کار سے بحث کرتے ہیں۔ ہم جب ربط کو دیکھیں، یا ربط ہمارے پاس تین طرح کے ارتباطات قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یا ایک قرب مادی ہے، جیسے دو مادوں کا آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا اور ایک دوسرے سے رابطہ اس کا جڑ جانا، درست ہے۔ یا ہمارے پاس قرب ماہوی ہے، ماہیات، ماہوی، دو ماہیتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جانا اور قریب ہونا۔ یا ہمارے پاس قرب وجودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ مادہ نہیں ہے اور مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اس لیے جب وہ مادہ ہے ہی نہیں تو اس سے مادی قرب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا ہمارے حواس کا، اجسام کا اس کی ذات سے کوئی ربط قائم نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم اس کے مادی، نعوذ باللہ، مادی وجود کو احساس کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مادی ذات نہیں ہے، جسم سے مبرہ ہے، پاک اور منزہ ہے، قوت اور قدرت اور ان تمام صفات سے متصف ہے، لیکن جسم نہیں ہے، مادی جسم نہیں ہے۔ قرب ماہوی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماہیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق نہیں ہے، اس لیے مخلوق والا ربط اس سے قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وجود ہے، قرب وجودی ممکن ہے۔ یہ وہی قرب قلبی ہے۔ قرب وجودی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس نے اشیاء کو ایجاد کیا، وہ ذات ہے کہ جس نے وجود دیا۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، قرآن کریم نے ذکر کیا، ہمارا رب ہوا جس نے ہر شے کو خلق کیا، ثم ہدا، اور پھر ہر شے کو اللہ نے رہنمائی کر کے ہدایت عطا کی۔ آئے اب کتاب کی طرف آ جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يُدْرَكُ بِحَاسَّةٍ، حواس سے وہ درک ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حواس وقت اجسام کو، اجسام مادی کو درک کرتے ہیں، باطنی حواس سے بھی نہیں درک ہو سکتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی بھی اپنی حدود ہیں، جیسے قوت عقل کی حدود ہے، قوت خیال کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ماورا ہے۔ وَلَا يُقَاسُ بِشَيْءٍ، کوئی شے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فقال الرجل، وہ شخص کہنے لگا، فَإِذًا إِنَّهُ لَا شَيْءَ، اگر اللہ کو حواس خمسہ سے درک نہیں کیا جا سکتا، جانا نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی ذات ہی نہیں ہے، شے ہی نہیں ہے۔ اذا لا يدرک بحاسة من الحواس، جبکہ کیونکہ جو شے حواس میں سے کسی حس کے دائرے میں نہ آئے وہ شے موجود ہی نہیں ہوتی نہیں ہے وہ شے۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ویلک، ہلاکت ہو تیرے لیے، لما عجزت حواسک عن ادراکہ، کہ جب تیرے حواس اس کو ادراک کرنے سے عاجز ہیں، یعنی تیرے حواس اس کو درک ہی نہیں کر سکتے، تیرے حواس کے دائرے میں وہ آ ہی نہیں سکتا، انکرت ربوبیتہ، تو نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ لیکن ہم وَنَحْنُ إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسُنَا عَنْ إِدْرَاكِهِ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے، ہمارے حواس اللہ کی ذات کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، أَيْقَنَّا، ہمیں یقین ہوتا ہے، أَنَّهُ رَبُّنَا، وہ ہمارا رب ہے، بخلاف شیء من الاشیاء، تمام اشیاء سے جدا ایک شے ہے۔ یعنی جب تو عاجز ہوتا ہے کسی شے کو اپنے حواس سے درک کرنے سے، تو اس کے شے ہونے کا ہی منکر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے، ہمارے حواس میں نہیں آ سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین ہے، ہمیں یقین، شک بھی نہیں ہے، دو چیزوں کا یقین ہے، وہ ہمارا رب ہے اور تمام اشیاءوں کے برخلاف ایک شے ہے۔ قال الرجل، اس شخص نے کہا، فأخبرنی متی کان، پھر آپ یہ ذرا بتائیں کہ کب سے ہے وہ صحیح۔ متی جو ہے استعمال ہوتا ہے ہمارے عربی زبان میں کہاں کے معنی میں، صحیح ہے،
آئینہ ہوتا ہے کہاں، متا ہے کب، یعنی زمان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو زمان کے بارے میں متا سے خبر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہمارے پاس توحید شیخ صدوق میں بھی اسی طریقے سے یہ وارد ہوئی ہے کہ اس شخص نے پوچھا اخبرنی متا کانا، تو یہ اصل زمان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ زمان اور مکان، مکان جب بات کریں گے زمان ہے، زمان جب بات کریں گے مکان ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی زمان اور مکان کی۔ ادھر اس نے پوچھا کہ متا کانا کب سے ہے بتائیں پھر وہ۔ قال ابو الحسن علیہ السلام اخبرنی متا لم یکن فاخبرک متا کانا، تم پہلے بتاؤ کب وہ نہیں تھا، پھر میں بتاتا ہوں کب سے ہے وہ ہے۔ وہ کب بتاؤ نہیں تھا یہ بتاؤ ذرا، چونکہ زمان اور مکان تو بعد میں خلق ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند کی حرکت سے زمانہ پیدا ہوتا ہے۔ جب سورج اور چاند اور سماوات ہی نہیں تھے تو کہاں سے آ گیا، آپ مجھے بتائیں زمان کہاں سے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تب بھی تھا کہ جب کوئی شے نہیں تھی۔ یا کائنن قبل کل شیء، ہر شے سے پہلے جو تھا، یہ وہ جو ہر شے سے پہلے تھا اور ہر شے کے بعد ہے۔ والباقی بعد کل شیء، ہر شے کے بعد ہے۔ اول و آخر اسی لیے کہتے ہیں آغاز بھی اس سے ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور شے نہیں ہے، آخر کے اس کے احاطے سے تم باہر ہی نہیں جا سکتے، کہاں جاؤ گے؟ اس نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے۔ اخبرنی متا لم یکن فاخبرک متا کان، امام نے اس کو گویا کہ نقضی جواب دیا، کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ کب سے نہیں ہے، کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ کب سے ہے۔ تو یہ کب نہیں تھا، لم یکن، متا لم یکن، وہ کب نہیں تھا کہ میں کب سے ہونا تمہارے سامنے ثابت کروں۔ قال الرجل ما الدلیل علیہ، اس کے اوپر پھر کیا دلیل ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی اپنی بات کے اوپر پھر دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انی لما نظرت الی جسدی، میں نے جب اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کیا، ولم یمکننی فیہ زیادۃ ولا نقصان فی العرض والطول، تو میں اس میں ممکن نہیں ہے میرے لیے، یعنی میرے لیے یہ استطاعت اور قدرت نہیں ہے کہ اس میں زیادتی کرنے کی استطاعت اور قدرت، یعنی ولم یمکننی، یمکنوں کا جو فاعل ہے وہ ہے زیادتن، نہ زیادتی اس میں اضافہ کر کے مجھ میں کوئی یعنی ممکن ہے کہ اضافہ ہو، نہ کوئی نقصان ہے، یعنی نہ چوڑائی میری کم ہوتی ہے نہ طول میں میرے اضافہ ہوتا ہے۔ وَدَفْعِ الْمَقَارِ عَنْهُ، نہ میں اپنے جسد سے اور جسم سے دور کر پاتا ہوں نہ پسندیدہ چیزوں کو، وَجَرِّ الْمَنْفِعَةِ إِلَيْهِ، اور نہ اپنی منفعت کی ہر شے کو میں پکڑ کے اپنے پاس لے آتا ہوں۔ علم تو یہاں سے مجھے پتہ لگ گیا۔ آپ تھوڑا غور کریں، ہمارے جسم کے اندر جو امور چل رہے ہیں اس میں ہمارے اختیار میں ہے کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان سارا لے آؤں۔ دل ہیں، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، یہ اندرونی جسم ہے۔ بیرونی جسمی آپ لے لیں، آنکھ ہے، کان ہے، جلد ہے ہماری، ایک حد تک تو ہم اہتمام کرتے ہیں، گرمی سردی سے بچنا، حوادث سے بچنا، وہ ایک حد تک ہے۔ لیکن اگر آپ ادھر غور کریں تو آپ کو کتنے موارد ایسے نظر آئیں گے اور کتنے پہلو جسم کے ایسے نظر آئیں گے جن میں آپ کہیں گے کہ اس مورد میں میرے جسم میں ہونے والی زیادتی لا یمکنونی فیہ زیادتن، نہ زیادتی نے اس میں میرے لیے امکان پیدا کیا، نہ نقصان نے، نہ چوڑائی میں، نہ طول میں، کسی قسم کی چیزیں میرے اختیار میں نہیں موجود۔ یعنی یہ جو میرا جسد بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کا جو سسٹم چل رہا ہے اور یہ جو اس دنیا کے اندر میرا جسم کھڑا ہوا ہے اور باہر سے اس کے اوپر جو اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، اس سب امور کو میں نے دیکھا اور دیکھا کہ نقصان دہ چیزوں ساری میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، نفع والی ساری چیزیں گھسیٹ کے میں نہیں لا سکتا، تو میں جان گیا، علمت ان لہذا البنیان بانیا، کہ اس سانچے اور ڈھانچے اور جسم کا کوئی بنانے والا ہے۔ فَأَقْرَرْتُ بِهِ، اور پھر میں نے اللہ کا اقرار کر لیا، مع ما ارى من دوران الفلك بقدرته وانشاء السحاب وتصريح الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبنيات، علمت لأن هذا مقدرا ومنشئا۔
کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ما ارا، جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی قدرت سے یہ افلاک جو ہیں گردش کر رہے ہیں. میں نے دیکھا، غور کیا آسمانوں پہ کیسے یہ سارے گردش کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ بادل آ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی ادھر چلتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی تھم جاتی ہیں، کبھی تیز ہو جاتی ہیں. میں نے ملاحظہ کیا کہ سورج اور چاند اپنا راستہ ہی نہیں چھوڑتے، نہ وہ بھٹکتے ہیں، نہ گمراہ ہوتے ہیں، نہ ان کو کبھی جلدی ہوتی ہے، نہ دیر سویر ہوتی ہے. اپنے وقت کے اوپر اسی تناسب کے ساتھ وہ ابھرتے ہیں. اوقات اسی سے بنے ہیں، شہر یعنی ماہ، مہینے، سال، دن سارے اسی سے تشکیل پائے ہیں. اور اس کے علاوہ عجیب اللہ تعالیٰ کی تعجب آور واضح ترین آیات، واضح ترین نشانیاں اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. میں نے جب ان کو دیکھا تو یقین مجھے ہو گیا، علم تو یعنی ایقن، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان سب امور کو چلانے والی ذات اور ان کی مقدار معین کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہی ان کی موجد بھی ہے. یعنی کوئی ذات ہے جس نے ان سب کی مقدار معین کی اور ان سب چیزوں کو ایجاد کیا. یہاں سے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہوا. یعنی امام علیہ السلام نے بالفاظ دیگر اس کو یہ بات باور کرائی کہ تم حس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اسے درک کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم نے صحیح طریقے کار استعمال کرنا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات ہیں اس کائنات کے اندر. تمہارا اپنا وجود ہے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، اس کے علم، اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی ذات کی خبر لو. یہ ہمارے پاس حدیث نمبر 4 تھی. اگلے درس میں ہم حدیث نمبر 5 کا انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کریں گے. لیکن اس طرف توجہ رکھیے گا کہ اس حدیث کا خلاصہ ہمارے پاس ذہن میں آ جانا چاہیے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ حس کے دائرے میں آنے والی ذات نہیں ہے. حواس خمسہ جو انسانی جسم کے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ تو تمام اجسام کی صحیح معلومات نہیں لے سکتے، کجا اس قدر وسیع اور اس قدر لامحدود ذات کی کہ اس کی معلومات یہ حس لے سکیں. نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمان اور مکان سے مبرہ اور بے نیاز ہے، کیونکہ یہ زمان اور مکان اور کیفیات اللہ کی مخلوق ہیں جسے اللہ نے خلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان میں محدود ہونے والا اور سمٹنے والی ذات نہیں ہے. ان کا وجود اور ان کی بقا اللہ کے ذریعے سے ہے. نمبر 3، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جاننا ہے اور اس کے وجود کی تم نے خبر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے جانا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ادھر کون سی آیات امام نے پیش کی؟ آفاق، آیات آفاقی، اس کے جسم سے، اپنے جسم سے مثالیں پیش کی کہ تم اپنے جسم کو دیکھو کہ اس میں طول اور عرض میں کمی جو زیادتی ہے وہ تمہارے اختیار سے باہر ہے. اس جسم کے اندر یا اس جسم کے اوپر پڑنے والی مختلف طرح کی ناپسندیدہ چیزیں یا نفع اور نقصان وہ تمہارے اختیار سے باہر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کسی نے اس کو بنایا اور وہی اس کی تدبیر کر رہا ہے. اسی طریقے سے دیگر امور ہیں، آسمان اور زمین، آیات. یہ آخری نقطہ صحیح طرح ذہن نشین کریں کیونکہ یہاں پہ مطالب دقیق ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک عقلی طریقہ ہے، عقل سے اللہ کی معرفت، ایک نوع معرفت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس سے محکم ترین معرفت قلبی معرفت ہے. اور قلبی معرفت کی جو راہ ہموار ہوتی ہے وہ اس کائنات میں آیات الہیہ، نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، قدرتوں کی نشانیاں، علم کی نشانیاں، عرفانی زبان میں کہتے ہیں مظاہر، اللہ تعالیٰ کے مظاہر، اس کے ذریعے سے اللہ کی صفات اور صفات کے آئینے میں ذات باری تعالیٰ کی طرف انسان معرفت کے قدم بڑھائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین.